بیان کے تحت جو آج مشاعرہ منعقد ہو رہا ہے اس میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ سب سے پہلے میں صدر مجلس جناب نسیم صاحب اسد صابر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس طرح تشریف لائیں، اور ان کے ساتھ ہی ہمارے مہمان خصوصی مکرم حاجی مونس صاحب آپ بھی اسی طرح سے۔ جیسا کہ ہماری روایت ہے کہ ہم ہر پروگرام کو تلاوت قرآن کریم سے شروع کرتے ہیں، میں مکرم محمود مغل صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور کلام پاک سے کچھ تلاوت فرمائیں اور ساتھ اردو ترجمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ الحشر آیات 19 تا 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ، سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ، لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اردو ترجمہ۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان یہ نظر رکھے کہ وہ کل کے لیے کیا آگے بھیج رہی ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے انہیں خود اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ یہی بد کردار لوگ ہیں۔ آگ والے اور جنت والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی ہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تو ضرور دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے
کج اختیار کرتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اور یہ تمثیلات ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تفکر کریں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غیب کا جاننے والا ہے اور حاضر کا بھی۔ وہی ہے جو بن مانگے دینے والا ہے، بے انتہا رحم کرنے والا ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ وہ بادشاہ ہے، پاک ہے، سلام ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، کامل غلبہ والا ہے، ٹوٹے کام بنانے والا ہے اور کبریائی والا ہے۔ پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جو پیدا کرنے والا، پیدائش کا آغاز کرنے والا اور مصور ہے۔ تمام خوبصورت نام اسی کے ہیں، اسی کی تسبیح کر رہا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ کامل غلبہ والا اور صاحب حکمت ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ صاحب۔ اب سال میں ہاتھ صاحب ایک نظم پڑھ کر سنائیں گے ہمیں۔ کلام حضرت فتح مسیح رابع رحمہ اللہ۔ ان کو شکوہ ہے کہ ہجر میں کیوں تڑپایا ساری رات، جن کی خاطر رات لٹا دی، چین نہ پایا ساری رات۔ ان کے اندیشوں میں دل نے کیسے کیسے گھبرا کر سینے کے دیواروں در سے سر ٹکرایا ساری رات۔ خوب سجی یادوں کی محفل، مہمانوں نے تابے ہاتھ، ہم نے اپنا کوئلہ کوئلہ دل دہکایا ساری رات۔ ان سے شکوہ کیسا جن کی یاد میں بیٹھ کے پہلوں میں ساری رات آنکھوں میں کاٹی، درد بٹایا ساری رات۔ جزاک اللہ۔ تلاوت اور نظم کے بعد اگر احباب اس طرف تشریف لے ہیں اور کرسیاں سامنے رکھ لیں تو جو بعد میں آنے والے ہوں گے ان کی جگہ بن جائے گی۔ تھوڑا سا پیچھے ہو جائے، زیادہ نہیں۔
میں کر رہا تھا کہ تلاوت اور نظم کے بعد صدر مجلس کی اجازت سے باقاعدہ اشارے خدمت ہے اللہ کی فضل سے ایک دفعہ پھر اس مشاعرے کی نظامت کے فرائض مجھے سونپے گئے ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہوتا اور شعراء کی تعداد ماشاءاللہ اچھی خاصی ہے. جو حسب ضابطہ روایت ہے وہ یہ کہ ایک وقت میں 2 غزلیں یا 2 نظمیں یا ایک غزل اور ایک نظم پڑھنے کی اجازت ہے. اور اس کے لیے یہ نہیں کہ 2 غزلیں آپ 20 منٹ میں پڑھیں بلکہ اس کے لیے وقت 5 سے 8 منٹ ہے. اس لیے امید ہے کہ سب لوگ اس کو ملحوظ خاطر رکھیں گے اور 5 سے 8 منٹ کے اندر آپ اپنا کلام پہلی دفعہ پر ختم کریں گے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو سامعین اور حاضرین یہاں تشریف فرما ہیں اس کے بعد باغ ڈور پھر آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. آپ جس کو چاہتے ہیں فرمائش کرتے ہیں مزید سننا چاہتے ہیں تو پھر وہ ہمارے اختیار میں بات نہیں ہے. لیکن جہاں تک ہم شعراء کو پیش کرتے ہیں اس کے لیے شروع میں یہ پابندی ہے. لیکن اگر آپ کسی کو سننا چاہیں فرمائش کرنا چاہیں مزید سننا چاہیں آپ لوگ آزاد ہیں, آپ فرمائش کر سکتے ہیں, اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. روایت یہ ہے کہ جو نظامت کرتا ہے وہ ابتدا کرتا ہے اس سے. چنانچہ میں حسب روایت اپنی 2 نظمیں پیش کرتا ہوں. ایک تو چھوٹی سی ہے دوسری تھوڑی سی لمبی ہے. جو پہلی نظم ہے وہ سانحہ لاہور میں 28 مئی سن 2010 کو جو واقعہ ہوا اس میں شہید ہونے والے ایک احمدی کی بیوہ نے اپنے بچے کو اگلے جمعے اسی جگہ پہ دارالذکر میں نماز پڑھنے کے لیے بھیجا اور کہا کہ تم وہیں پہ جا کر نماز پڑھنا جہاں تمہارے والد صاحب نے نماز پڑھی تھی. اس عظیم احمدی خاتون کی نظر چند اشعار ہیں جس کا عنوان ہے تمہارے بابا. نماز جمعہ کو پچھلے جمعے جہاں گئے تھے تمہارے بابا وہیں پہ اس جمعے تم بھی جانا جہاں گئے تھے تمہارے بابا. اسی جگہ پہ نماز پڑھنا جہاں کھڑے تھے تمہارے بابا وہیں پہ سجدے میں سر جھکانا جہاں گرے تھے تمہارے بابا. خدا سے کہنا کہ میرے مالک مجھے بھی اس راہ پر چلانا یہی ہے دائم حیات کی راہ جہاں چلے تھے تمہارے بابا. وہی دعاؤں کے تیر لے کر وہی دلائل کی تیر لے کر وہیں سے للکارنا عدو کو جہاں لڑے تھے تمہارے بابا. جو دائیں بائیں ہیں لوگ تیرے مسافر اسی راہ کے جس کا تو ہے اسی موڑ کے منتظر ہیں سبھی جہاں مڑے تھے تمہارے بابا. نشان منزل نہیں ہے بیٹا نشان راہ ہے یہ سرخ چھینٹے. نشان منزل نہیں ہے بیٹا نشان راہ ہے یہ سرخ چھینٹے. وہاں سے آغاز تم کرو گے جہاں رکے تھے تمہارے بابا. نشان منزل نہیں ہے بیٹا نشان راہ ہے یہ سرخ چھینٹے. وہاں سے آغاز تم کرو گے جہاں رکے تھے تمہارے بابا. اور اس نظم کا آخری شعر ہے احمدیت کی روح خلافت جو وہ ہے باقی تو سب ہے باقی. ہے احمدیت کی روح خلافت جو وہ ہے باقی تو سب ہے باقی. وہ تم بھی اس پہ فدا کے جس پہ فدا ہوئے تھے تمہارے بابا. دوسری نظم ہے اس کا عنوان ہے کوش. سیاہی بے خودی کی جب چھٹی تھی افق پہ آگہی کی پو پھٹی تھی. میں اس سے پہلے کس گھر کا مکی تھا کوئی گھر تھا بھی میرا یا نہیں تھا.